اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان کے نام سے شروع جو بڑا رحیم اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ بہت سے ملعون بادشاہ تاریخ میں ایسے بھی گزرے ہیں جن کی دولت اور حکومت کے نشے نے ان میں تکبر، انا اور غرور پیدا کر دیا، اور اسی غرور و تکبر کی وجہ سے انہوں نے اللہ جبار و قہار کو للکارا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ اس قوم کو دین حق کی دعوت نہ دے دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی طرف انبیاء اور رسول بھیجے جو ان کو دین حق کی دعوت دیتے تھے۔ کئی قوموں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا اور فرما برداری کی، اور کئی قومیں اس دعوت کو جھٹلانے اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے عذاب کی مستحق ٹھہری اور ملعون و بدبخت ہوئیں، اور اللہ نے اپنی صفت جبار اور قہار کا اظہار کیا اور ان قوموں پر ایسے عذاب نازل کیے کہ یہ بدبخت قومیں پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئیں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبخت اور ملعونوں میں سے ایک نام شداد کا تھا، جس نے اللہ عز و جل کو للکارا اور سرکشی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا۔ پیارے ناظرین، آپ نے جنت کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن دنیا میں بھی جنت بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ شداد کون تھا؟ اس نے کیسے اللہ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کیسے اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی؟ اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا کیسا غضب نازل کیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس حیرت انگیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دراصل قوم عاد، جس پر اللہ نے بڑا کرم کیا اور انہیں ایسی طاقت دی کہ درختوں کو اکھاڑ پھینکتے تھے، اور لمبی لمبی عمر والے تھے اور ساری عمر تندرست رہتے تھے، ان پر کسی بیماری کا اثر نہ ہوتا تھا، انہیں اس دور کا سپر پاور کہا جائے تو بجا ہوگا۔ اللہ نے ان کو بے شمار نعمتیں عنایت کی، لیکن انہوں نے غرور کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ کا غضب انہوں نے چکھا اور ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ باری تعالیٰ ان کے بارے میں یوں فرماتا ہے: الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ ارم ستونوں جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں۔ وفرعون ذی الاوتاد الذی طغوا فی البلاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا جنہوں نے شہر میں سرکشی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان میں بہت فساد پھیلا دیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ قوم عاد کا مورث اعلیٰ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ انہی عاد کے بیٹوں میں شداد بھی شامل تھا۔ اللہ نے اس کو بڑی بادشاہت دی تھی۔ اس شداد نے اپنی حکومت میں بڑے بڑے بادشاہوں پر حکومت کی اور زمین میں بادشاہوں کو اپنا فرما بردار بنا رکھا تھا۔ اس سے آپ اس دور میں اس کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر ہدایت کرتے، اللہ سے ڈراتے اور اللہ کی جنت کا تذکرہ اس کو سناتے، یہ سن کر شداد کہنے لگا: جو جنت تمہارا رب تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دے گا، اسے یہیں بنا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا شہر جس میں کئی محل تھے، جس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے، جبکہ ستون لال و زمرد وغیرہ سے بنائے، حتیٰ کہ ہیروں اور موتیوں کے ستون ان عمارات میں لگائے گئے، اور ان محلات کے فرش پتھروں کی بجائے آبدار موتی سے تیار کردہ تھے۔ جب اس کی یہ جنت تیار ہو گئی جسے اس نے بڑے شوق سے بنوایا تھا، تو اس کو خط ملا کہ آپ کی جنت تیار ہو گئی ہے۔ اب یہ چلا کہ اپنی بنائی جنت کا افتتاح کروں۔ جب اس کے اور اس جنت کے درمیان ایک منزل کا فاصلہ رہ گیا تو اللہ کا غضب نازل ہوا اور آسمان سے ایک چیخ بلند ہوئی جس نے شداد اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا، اور اس کی جنت دھری کی دھری رہ گئی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا: کیا کبھی کسی کی جان نکالتے تجھے رحم بھی آیا ہے؟ تو اسرائیل کہنے لگے: 2 دفعہ۔ ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی تو ایک عورت ایک تختے پر جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی، اور اس عورت کے ساتھ ایک معصوم بچہ بھی تھا، تو نے کہا اس عورت کی جان نکال لے، تو مجھے اس بچے پر رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا۔ اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کم بخت نے اتنی جان لگا کے جنت بنائی اور تو نے دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے پر ہی جان نکال لی۔
تو اللہ نے فرمایا تجھے پتا ہے یہ شداد کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ وہی بچہ ہے جس پر تجھے رحم آیا، میں نے اسے رزق دیا، ملک دیا اور وہ میرے ہی مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ جب امیر معاویہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ اپنے گم شدہ اونٹ کی تلاش میں چلے تھے اور تلاش کرتے کرتے صحرائے عدن سے جب گزرے تو اس جنت نما شہر میں پہنچ گئے اور اس شہر کی تمام زینت و جواہرات اور آرائش کو دیکھا اور پھر سوچنے لگ گئے اور پھر دیکھا کہ یہاں کوئی رہنے والا ہی نہیں ہے اور یہاں کوئی انسان ہی نہیں بستا، تو انہوں نے تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لیے اور واپس چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن قلابہ کو بلوا کر سارا حال دریافت کیا اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے دریافت کیا کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یہ شہر شداد بن عاد نے بنوایا تھا، لیکن عذاب الہی اور قہر الہی کی وجہ سے اس کی قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی اس شہر کو نہ دیکھ سکا اور ہلاک ہو گیا۔ اور کہا آپ کے زمانے میں ایک ایسے مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کی ابرو پر ایک تل ہوگا اور اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے وہ اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو الاحبار نے یہ بھی بتا دیا۔ اتنے میں عبداللہ بن کعب آ گئے تو کعب الاحبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہی وہ شخص ہے جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا۔ شداد کا یہ انجام ہونے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو سمجھایا اور قوم عاد نے شداد کی ہلاکت کو بھی دیکھا تھا، لیکن یہ قوم اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ رکھتی تھی۔ جب اللہ کی حجت تمام ہو گئی اور قوم عاد کے دل سخت ہو گئے، ان پر کسی نصیحت کا اثر نہ ہوتا تھا، تو حضرت ہود اپنی قوم سے دور چلے گئے۔ حضرت ہود کے جانے کے بعد اس قوم پر اللہ کی سب سے ہلکی چیز ہوا کو بھیجا، جو اس رفتار سے ان پر چلی کہ ان کو اٹھا اٹھا کر مارا۔ یہ عذاب کہا جاتا ہے کہ 7 راتیں اور 8 دن تک یہ ہوائیں اور آندھی چلتی رہی، اور جب یہ ختم ہوئی تو یہ لوگ ایسے پڑے تھے جیسے درخت اکھڑے پڑے ہوں، کیونکہ کمبختوں کے قد بھی تو درختوں جیسے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے پروردگار کو یقیناً ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اسے دیکھنے میں ذرا بھی شک نہ کرو گے۔ بس اگر تم سے ہو سکے تو آفتاب نکلنے سے پہلے فجر کی اور آفتاب ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز مغلوب نہ ہو تو ضرور ادا کرو۔ اس عبرت ناک انجام کے بعد قوم سمود آباد ہوئی، جس کی داستان آپ ادھر سن سکتے ہیں۔